اللہ نے دولت دی، جہاں دنیا کے مقامات کے گھومنے کی ٹکٹیں نکالتے ہیں، ایک ٹکٹ مکے مدینے کی نکال لی، پہنچ گئے، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے، اللہ معاف کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرم کا مقام بنایا، حرم سے کوسوں دور میقات متعین فرمائی آپ نے، عراق سے آنے والے کی فلاں جگہ میقات ہوگی، ہندوستان سے جانے والوں کی میقات فلاں جگہ ہے، یمن سے آنے والوں کی میقات الگ ہے، مدینے سے آنے والوں کی میقات الگ ہے، یہ تمام کی تمام میقات کعبۃ اللہ سے کوسوں دور ہیں، وہیں پر روک دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم عام لباس میں نہیں آ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ہم لوگ جس دین اسلام کے پیروکار ہیں، اس پورے دین اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے 5 ستونوں پر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا ستون ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا ستون ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا ستون ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا ستون ہے والحج، حج بیت اللہ ادا کرنا۔ پانچواں ستون ہے وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ان 5 اہم ترین ستونوں پر پوری اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اس میں سے کسی ایک ستون کا بھی انکار
آدمی کو کافر بنا دے گا، یا کسی ایک ستون کی ادائیگی میں سستی کافر نہیں فاسق بنا دے گی۔ ان تمام ارکان کی ادائیگی کرتے رہنا، اور جن کی ادائیگی کی ابھی استطاعت نہیں ہے اس کی تڑپ دل میں رکھ کر زندہ رہنا، یہ ایمان میں سے ہے۔ ان 5 ستونوں میں ایک اہم ترین رکن اور ستون ہے حج بیت اللہ، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج بیت اللہ ادا کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، وہاں تک پہنچنے کی حیثیت اور طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ان پر حج فرض ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ، جس نے اس کا انکار کیا، انکار 2 طرح سے، کہ زبان سے انکار کر دیا کہ میں حج نہیں کروں گا نعوذ باللہ، یا عملی طور پہ انکار کر رہا ہے کہ اس کے پاس حیثیت ہے، استطاعت ہے، لیکن وہ نہیں جا رہا ہے، کوشش نہیں کر رہا ہے، یہ عملی انکار ہے۔ دونوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ ایسے لوگوں کی عبادت سے بے نیاز ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ان کے حج بیت اللہ ادا نہ کرنے سے اللہ کے الوہیت میں، اس کے دین اسلام میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ ہاں وہ ضرور اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مہذب انداز میں دھمکی دی، وعید سنائی کہ جس کو میرے اس عظیم فریضے سے انکار ہے، مجھے بھی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب حیثیت تھا، صاحب استطاعت تھا، حج فرض تھا، لیکن اس نے حج نہیں کیا اور حج کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور مر گیا، فرمایا لا ادری مات یہودیا او نصرانیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہودی ہو کے مرا یا عیسائی ہو کے مرا۔ ایک اور روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جس پر حج فرض تھا اور حج ادا کیے بغیر وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، یبعثہ اللہ یوم القیامت یہودیا او نصرانیا، کل اللہ قیامت کے دن اسے یا تو یہودی بنا کے اٹھائیں گے یا عیسائی بنا کے، ایمان والوں میں اس کا شمار ہی نہیں ہوگا۔ اتنی عظیم ترین یہ عبادت ہے، لہذا جن لوگوں پر حج فرض ہے اولین کوششوں میں اس کو شامل کریں کہ پہلے مجھے حج بیت اللہ ادا کرنا ہے، کیونکہ ادا کیے بغیر اللہ نہ کرے اگر موت آ گئی تو وہ نہ موت ہے ایمان پر اور نہ قیامت میں اٹھایا جائے گا ایمان پر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس عبادت کو جو سال میں ایک مرتبہ ایک خاص مقام پر اجتماعی طور پر، عالمی طور پر ادا کی جاتی ہے، اس عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا کشش رکھی ہے، جاذبیت رکھی ہے، یہ عبادت اپنی طرف کھینچتی ہے مومنوں کو، کلمہ گو انسان کو۔ چنانچہ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیتیں نازل فرمائی، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام اب اعلان کیجئے، اذان دیجئے حج کی۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا اس وقت جبکہ ابھی صرف کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، ابھی مکۃ المکرمہ کی سرزمین غیر معروف تھی دنیا والوں کی نظر میں، نامانوس تھی، ہاں بس چند لوگ، چند گھر جو وہاں آباد تھے وہی جانتے تھے اس علاقے کو، اس آبادی کو۔
दूसरे लोग न जानते थे, न वहां जाने का उनका किसी का इरादा था। ऐसे मौके पे अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस शहर में और इस इबादत में मैं इतनी कशिश रखूंगा, यअतूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। 3 जुमले अल्लाह ने इरशाद फरमाए। इतनी कशिश होगी इस इबादत में कि इसको अदा करने के लिए अगर किसी को पैदल आना पड़े, उसके सिवा उसके पास कोई चारा ना हो, वो बंदा पैदल चल के आएगा। ये पहला जुमला अल्लाह तबारक व तआला का। और एक नहीं, हजारों अल्लाह के बंदे हैं, तारीख की किताबों में लिखा है, कूफा से, बसरा से, इराक से, मिस्र से काफिले दर काफिले गए हैं सरजमीन हिजाज, हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए पैदल सफर किए हैं उन्होंने। और कितने तो अल्लाह के बंदे जो मुहद्दिस और फकीह गुजरे हैं, वो अपने घर से हज बैतुल्लाह कई मरतबा उन्होंने सफर किया पैदल, क्योंकि उनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी। समंदरी जो खर्च आता था समंदरी जहाज का, उतना लंबा सफर करने का उनके पास इतना नहीं था, लेकिन तड़प थी दिल के अंदर, अल्लाह का नाम लिए और निकल गए। तो अल्लाह ने फरमाया था पैदल आना हो तो भी आएंगे। उसके बाद आगे अल्लाह ने फरमाया व अला कुल्ली ज़ामिर, किसी के पास है सवारी लेकिन इंतहाई कमजोर है, इंतहाई खस्ता हाल है, उस सवारी पर भी बैठ के अगर किसी को आना पड़े तो वो यहां पहुंचेगा। ऐसे भी कितने वाकयात किताबों में लिखे हैं। कमजोर ऊंटनियां, ज़ईफ ऊंटनियां, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें चलाकर 1 महीने का सफर 4-4, 5-5 महीनों में सफर किया, उन्हें आराम पहुंचाया, ऊंटनी को खिलाया पिलाया, कुछ राहत पहुंचाई, फिर उस पर सफर किया, फिर उतरे, फिर को राहत पहुंचाई। एक तवील वक्त लगा, लेकिन उन्होंने वक्त लगाया। कमजोर ऊंटनियों पर बैठ के वो सरजमीन हिजाज पहुंचे हैं और हज बैतुल्लाह अदा किया है। तीसरा जुमला अल्लाह ने इरशाद फरमाया यअतीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। इस इबादत की तड़प इतनी रहेगी लोगों के दिलों में कि उनको यहां तक पहुंचने में तंग गलियों से गुजरना पड़े, हलाकत खैज वादियों से गुजरना पड़े, गारों और वादियों और पहाड़ों के दरमियान के इलाकों से होकर यहां आना पड़े। वो गुजरेंगे अल्लाह का नाम लेकर, वो उन रास्तों को पार करेंगे और वो पहुंचेंगे सरजमीन हिजाज। और ऐसे भी दुनिया में मुमालिक थे और आज भी हैं। आज तो चूंकि हवाई सफर अल्लाह का इनाम है बहुत बड़ा, ये जब ये नहीं था, इजाद नहीं हुआ था, जंगलात से और बहुत ही ज्यादा पुरखतर पहाड़ी रास्तों से सफर करते हुए लोग पहुंचते थे सरजमीन हिजाज और वहां पहुंचकर हज बैतुल्लाह अदा किया करते थे। दुनिया की कोई इबादत, किसी मजहब की इबादत ये मिसाल, ये नजीर नहीं पेश कर सकती जो हज बैतुल्लाह जैसी अहम तरीन इबादत ने ये नजीरें पेश की। चुनांचे आज भी जबकि हवाई सफर ईजाद हो चुका, कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो एक एक पैसा जमा करते हैं, एक एक पाई जमा करते हैं खामोश तरीके से, और अपनी साल हर साल की कमाई हुई और जमा की हुई दौलत को हज बैतुल्लाह के लिए खुश दिली से खर्च करते हैं, कुर्बान करते हैं और वहां पहुंचते हैं। अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी लगाकर जब काबतुल्लाह के दामन में पहुंचते हैं, वो ठंडे दिल से रब का शुक्र अदा करते हैं कि रब मुझे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी भर की पूंजी गई, इतना बड़ा इनाम कि आपने मुझे काबतुल्लाह से चिमट कर लिपट कर आंसू बहाने का मौका इनायत फरमाया। ये वो इबादत है हज बैतुल्लाह, इतनी पुरकशिश इबादत, इतनी जाज़िबियत रखने वाली इबादत, अपनी तड़प रखने वाली इबादत। बहुत खुश नसीब है अल्लाह के वो बंदे जो इस अजीम तरीन इबादत के लिए अजीम तरीन मकाम पे पहुंच रहे हैं। इस इबादत में जितने अरकान हैं, हर रुकन इश्क़ इलाही से लबरेज है, भरपूर है। सबसे बड़ी चीज काबतुल्लाह की जियारत, काबतुल्लाह का दीदार,
یقیناً اس دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے قریب جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے قریب پہنچتا ہے، اس طرح ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں پہنچ سکتے. یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں آخرت اور جنت کے لیے. لیکن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کعبۃ اللہ جیسی بابرکت اور مقدس عمارت عطا فرمائی کہ تم یہاں پہنچ گئے گویا مجھ تک پہنچ گئے، تم اس سے چمٹ گئے گویا مجھ سے چمٹ گئے، تم یہاں اپنے آنسو کو بہایا تو یوں سمجھو کہ میرے قدموں تلے آ کے تم نے آنسوؤں کو بہایا ہے. یہ انتہائی اللہ کا قرب حاصل کرنے اور پانے کی جگہ ہے کعبۃ اللہ. بالکل کعبۃ اللہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پہ اللہ کا عرش ہے کہ یہاں پہنچنا عرش الہی کے قریب پہنچنے کے مترادف ہے. اس لیے بندے خدا جب پہنچتے ہیں وہاں پر، چاہے وہ کتنی بھی تھکاوٹ ہو، سفر کی کتنی بھی مشقتیں برداشت کر کے پہنچا ہو، لیکن سرزمین مکہ پہنچنے کے بعد بے چینی سی رہتی ہے کہ کب میں کعبۃ اللہ کے قریب جاؤں، کب اس کا دیدار نصیب ہو. اور جب حرم میں کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو پھر کس ملک سے آیا ہوں وہ بھی یاد نہیں رہتا، کس کو چھوڑ کے آیا ہوں وہ بھی یاد نہیں رہتا، کب مجھے کہاں کس کے پاس جانا ہے کچھ یاد نہیں رہتا. بس کعبۃ اللہ کی عمارت ہے اور رب ذوالجلال کا تصور ہے، ایک بیت ساختہ کھینچا چلا جاتا ہے کعبۃ اللہ کی عمارت کی طرف اور جاتا چلا جاتا ہے، اور وہاں جاتے ہی کعبۃ اللہ کا طواف شروع کرتا ہے. طواف کے دوران جب بھی موقع ملتا ہے کعبۃ اللہ سے چمٹنے کا، اس کے پردے کو پکڑنے کا، تو دیوانہ وار روتا ہے، آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے چمٹ کے روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، چمٹتا ہے، مانگتا ہے، فریادیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد اپنے طواف کا پھر آغاز کرتا ہے، پھر موقع ملتا ہے، پھر چمٹتا ہے اللہ کے اس گھر سے اور دعائیں مانگتا ہے. اس دوران اگر اسے موقع مل گیا حجر اسود کو بوسہ دینے کا تو پھر دل کو کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. دنیا کا بڑا سے بڑا دنیاوی انعام پانے کے بعد بھی وہ لطف نہیں آتا جو اللہ نے حجر اسود کے بوسے میں رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف. اور خاص طور سے کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جسے ملتزم کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کا دروازہ اور دروازے سے لگ کے جو اس کے حصے ہیں کعبۃ اللہ کے، وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ جب حاضری دی، اپنے سینے مبارکہ کو لگا کر چمٹا کر بہت دیر تک دعائیں مانگی تھی اور آنسوؤں کا سمندر بہایا تھا. لہذا علماء لکھتے ہیں کہ چمٹنے کے لیے کعبۃ اللہ کی چاروں دیواروں میں سب سے افضل ترین جگہ وہ ہے جہاں کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے. اگر موقع ملے تو اپنے آپ کو چمٹا لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کرتے ہوئے، اور اس کے بعد بس ہم ہیں اور رب ہے، جو مانگنا ہے مانگیں، جن جن گناہوں سے مغفرت مانگنا ہے مانگیں، رب ذوالجلال معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کعبۃ اللہ کا طواف دنیا کی عبادتوں میں سب سے زیادہ لطف اندوز کرنے والی عبادت، جس میں آدمی چل بھی رہا ہے اور اس کی عبادت بھی ہو رہی ہے، ثواب بھی لکھا جا رہا ہے. جانے والے جو خوش قسمت حضرات ہیں ان کی خدمت میں بھی یہ درخواست ہے، اور جن جن کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے آگے حج عمرے کے لیے وہاں پہنچنا، سب کے لیے یہ درخواست ہے کہ وہ بڑا افضل ترین رکن ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف. دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ طواف بھی کر رہے ہیں اور فون پہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، بلکہ پوری ویڈیو کال ہو رہی ہے، وطن میں یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم یہاں طواف کرنے آئے ہیں. یہ وہ جگہ نہیں ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہچانا نہیں کہ ہم کس مقام پہ پہنچے ہیں. وہاں کہاں گھر والے یاد رہتے ہیں، کہاں وطن یاد رہتا ہے، وہاں تو صرف اللہ ہے اور ہم ہیں. اگر اس کے بعد بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں تو اللہ معاف کرے، پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع، عبادت بھی ضائع. کوئی ضرورت نہیں ہے ان ساری چیزوں کی. دیکھا یہ بھی گیا کہ جمعہ کا دن ہے، امام خطبہ دے رہا ہے کعبے کے منبر پہ،
کہیں کسی مسجد میں بھی خطبہ ہو، حدیث شریف میں حکم یہ ہے خاموش طریقے سے سننا ہے۔ کتنے بھائی دنیا کے کونے کونے سے وہاں آئے ہیں، پورا خطبہ ویڈیو بن رہی ہے دکھانے کے لیے، کس کو دکھانے کے لیے نہیں معلوم۔ یہ سب عبادت کو خراب کرنے والی، اور جتنا مقدس مقام ہوتا ہے اس کی ناقدری اتنا ہی بڑا وبال بنتی ہے اور گناہ بنتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی حج کے رکن میں ایسی کوئی غلطی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ کوئی نعوذ باللہ تفریح گاہ نہیں ہے، وہ کوئی گھومنے پھرنے کا مقام نہیں ہے، وہ مقام بڑا عالی ہے، بہت اونچا ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں تو۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے۔ یہ صفا مروہ کی سعی محض ایک دوڑ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی کبریائی کا اظہار ہے۔ صفا مروہ کی سعی کہ جتنے کبریائی والی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو زبان پہ جاری رکھیں اور سعی کرتے رہیں صفا مروہ کی۔ صفا مروہ کی سعی دراصل ایک اللہ کی نیک خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کے توکل، ان کے صبر، ان کے ایمان اور ان کے یقین کا سبق ہے جسے ہمیں دہرانا ہے۔ وہ سارے تصورات اپنے ذہن و دماغ میں لا کر صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد جتنے ارکان ہیں، خاص طور سے حج کے ارکان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اہم ترین رکن جو عین حج ہے، اگر وہ رکن ادا نہ ہوا تو حج ہی نہ ہوا، وہ ہے وقوف عرفہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ وقوف عرفہ کیا ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے، یہ بالکل میدان حشر کی یاد اور اس کے سبق کو یاد کرنا ہے کہ میدان حشر اسی طرح ہوگا، بالکل کھلے آسمان کے نیچے، دھوپ کی شدت اور تمازت ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ایک انسانی سروں کا سمندر ہوگا، ہر ایک کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی، میری مغفرت میری مغفرت۔ بالکل وہی تصور پیدا کرنا ہے میدان عرفات کے اندر کہ کوئی کسی کی پرواہ نہیں، بس سب کو اپنی فکر ہو اس کھلے آسمان کے نیچے، اور کبھی سجدے میں دعائیں ہو رہی ہوں تو کبھی نمازیں پڑھی جا رہی ہوں تو کبھی سر جھکا کر اپنے گناہوں کو یاد کیا جا رہا ہو، محاسبہ ہو رہا ہو، گڑ گڑایا جا رہا ہو، بس آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی ہو میدان عرفات کے اندر۔ یہی اصل مقصد ہے میدان عرفات کا۔ وہاں جا کر کوئی ایسا گروپ بنا کے بیٹھ کے باتیں کرنا، یا وہاں کھانے پینے ہی میں پورا دن گزار دینا، یا اس کا اکثر حصہ سونے میں گزار دینا، جو بعض حجاج ایسی غلطیاں کرتے ہیں، اکثر نہیں، تو وہ غلطی بھی نہ ہونے پائے، وہ پورا کا پورا دن عبادت میں، توبہ استغفار میں، اللہ کو راضی کرنے میں گزارنا ہے۔ اس کے بعد کے ارکان میں ہے رمی جمار، شیطان کو کنکری مارنا۔ جب بندہ اپنے اس انگوٹھے پہ رکھ کے شہادت کی انگلی سے جو طریقہ ہے مسنون کنکری مارنے کا، اللہ اکبر کہہ کے جب کنکری مارتا ہے زوردار تکلیف ہوتی ہے شیطان کو اس کنکری کی وجہ سے، لہذا خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ کنکری ماریں، اس نیت کے ساتھ کہ اب تک اس شیطان نے مجھے جتنا بہکایا، اب تک مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی، میں نے یہاں آ کر کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے معافیاں مانگی، عرفات کے میدان میں رو رو کر معافیاں مانگی، دیگر اور مواقع پر میں نے اللہ کو راضی کیا، معافیاں مانگی، اب اس عہد کے ساتھ اس شیطان کو مارتا ہوں، اب آئندہ اس کی ایک نہیں سنوں گا، اس کی ایک بھی میں فرما برداری نہیں کروں گا، اس پورے عہد کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ اور معاہدے کے ساتھ اس شیطان کو کنکری مارنا ہے، وہ محض کوئی رسم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جب عید قربہ کا دن آئے تو پھر اللہ کے دربار میں اللہ کے حلال اور پاکیزہ جانور کو قربان کرنا، اس نیت کے ساتھ کہ اب میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کرتا ہوں، اب یہاں سے میں اپنے آپ کو تابع کرتا ہوں اللہ کے حکم کے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے۔ ان نیتوں کے ساتھ قدم قدم پر اپنا سبق یاد کرتے ہوئے، پیغامات کو اپنی زندگی میں اتارتے ہوئے، اللہ سے عہد کرتے ہوئے ایک ایک رکن ادا کرنے کا نام ہے۔ ان تمام ارکان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ جس نے ادا کیا اور اس کا حج مقبول ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس طرح اپنے گھر لوٹتا ہے جیسے آج اس کی پیدائش ہوئی ہے۔
کہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف اتنی بڑی خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. لہذا وہ لوگ جو جا رہے ہیں اور وہ لوگ جن کی قسمت میں ہے وہاں پہنچنا، اللہ سب کی قسمت میں رکھے وہاں پہنچنا، وہاں کے تمام ارکان کو آداب کے ساتھ اور قدر کی نگاہوں کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی ناقدری نہ ہو. حرم کا جو مقام ہے جس میں بڑے بے جھجک انداز میں بعض نوجوان احرام پہنے ہوئے موبائل استعمال کر رہے ہیں، بیٹھ کے صحن حرم میں بیٹھ کے موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ایسے بھی جو ہے ویڈیوز آئے ہیں اور ایسی بھی خبریں آئی ہیں، دراصل انہیں پتہ نہیں وہ کہاں آئے ہیں. اللہ نے دولت دی جہاں دنیا کے مقامات کے گھومنے کی ٹکٹیں نکالتے ہیں، ایک ٹکٹ مکے مدینے کی نکال لی، پہنچ گئے، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. اللہ معاف کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرم کا مقام بنایا، حرم سے کوسوں دور میقات متعین فرمائی آپ نے. عراق سے آنے والے کی فلاں جگہ میقات ہوگی، ہندوستان سے جانے والوں کی میقات فلاں جگہ ہے، یمن سے آنے والوں کی میقات الگ ہے، مدینے سے آنے والوں کی میقات الگ ہے. یہ تمام کی تمام میقات کعبۃ اللہ سے کوسوں دور ہیں. وہیں پر روک دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم عام لباس میں نہیں آ سکتے. آدمی کو یونیفارم تبدیل کیا کرایا جاتا ہے کسی بڑی اہم مقام پہ جاتا ہے تو اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتارو اپنے لباس اور یہ درویشانہ لباس پہنو، کفن نما یہ دو چادریں حرم احرام کے نام کی. اب یہاں سے تم جو بھی ہوگے، اب تک جو فرق رہا ہوگا لباس میں، پہناوے میں، زیب و زینت میں، وہ سب ختم. اب غریب، امیر، گورا، کالا سب کے سب برابر ہیں میقات سے. اور وہاں سے اب زبان پر صرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں. اب ختم تمہارے کاروبار کی باتیں، تمہارا جو باروب انداز تھا اپنے ماتحتوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا وہ سب گھر پہ رہ گیا. یہاں تم سب کے سب فقیر ہو، سب کے سب غریب ہو. اب جھکو، یہاں پر اپنے آپ کو جھکاؤ اور کبریائی زبان پر صرف اللہ کی ہے، کوئی بڑا نہیں ہے یہاں پہ، صرف اللہ بڑے ہیں. یہ وہ مقام ہے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ حرم میں حاضر ہونا ہے. اور یہاں حرم میں پہنچ کے موبائل دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پتہ ہی نہیں ہے کس مقام پہ پہنچے. اسی لیے اہمیت سمجھیں. بہت تکلیف کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے. گنبد خضرا کے سائے میں پہنچتے ہیں جہاں جبرائیل بھی اپنے پروں کو جھکا کے آیا کرتے تھے. وہاں پہنچ کر شوہر بیوی کھڑے ہیں، سیلفیاں بن رہی ہیں. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. پتہ ہی نہیں ہے کہ کس مقام پہ پہنچے. یہ کون سا مقام ہے؟ کیا کریں گے دکھا کے ہم گنبد خضرا کے سامنے کھڑے کیسے لگ رہے ہیں؟ کوشش اس بات کی کرو کہ تمہارا وہاں پہنچنا قبول ہو جائے. تم مر جاؤ گے، تمہاری عبادت اللہ زندہ کر دیں گے. لیکن یہ سیلفیوں میں رہو گے، تم جیتے جی تمہاری عبادت مردہ ہو جائے گی. تمہارے مرنے کے بعد کیا کام آئے گی؟ اسی لیے خدا کے لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ان سیلفیوں سے بچائیں. دوسری چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ ارشاد فرمایا کوئی خاتون محرم کے بغیر سفر نہ کرے. تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے پوری تاکید کے ساتھ. ایک ماحول بنا دیا گیا وہاں کے منتظمین کی طرف سے بھی اور ہر ملک کی طرف سے بھی. کوئی خاتون تنہا جانا چاہے وہ جا سکتی ہے. ہمارے ملک سے کتنی خواتین جا رہی ہیں بغیر محرم کے حج کرنے. کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی عبادت کا جس میں صاف طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. وہ حاضری کوئی فائدے والی نہیں ہے. جب آپ نے اتنی تاکید سے فرمایا محرم کے بغیر سفر نہیں، نہ حج کا سفر، نہ عمرے کا، نہ کوئی سفر، لیکن دھڑلے سے سفر ہو رہا ہے خواتین کا. روشن خیال خواتین، وہ کون سی روشن خیالی یہ نہیں معلوم. اسی لیے خوب اچھی طرح اپنے افراد خاندان یا اقربا میں کوئی یہ جرأت کر رہی ہیں، صاف طور پہ کہہ دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاف فرمان کی خلاف ورزی ہے، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں کے منتظمین کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ حرم کے صحن میں جانا ہے تو احرام پہن کے جانا ہے. یعنی صرف عمرے والے کو ہی وہ اجازت دے رہے صحن میں جانے کی، باقی جو احرام نہیں پہنے ہیں وہ چھت کے اوپر سے طواف کریں، جو کہ بہت لمبا ہے اور بہت تھکاوٹ والا ہے. اب یہاں پر پوچھنے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم صرف احرام پہن کے صحن میں چلے گئے، عمرے کی نیت نہیں کرے، بس اس لیے گئے کہ نیچے سے آسانی سے اور جلدی طواف ہو جاتا ہے، اس لیے ہم احرام پہن کے چلے گئے، تو کیا ہوگا؟ دم واجب ہوگا. جواب یہ ہے کہ دم واجب تو نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے جب حج اور عمرے کے احکامات نازل کیے تو ایسا کوئی فرق نہیں کیا تھا.
سب کے لیے تھا صحن اور حرم، جو احرام پہنے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں پہنے ہیں، جو حج عمرہ نہیں صرف طواف کرنے آئے ہیں ان کے لیے بھی. لہذا دم تو واجب نہیں ہوگا. البتہ ہم جس ملک کا ویزا لیے ہیں حج کرنے کے لیے تو اس میں یہ بھی معاہدہ ہوتا ہے کہ ہمارے قوانین کی آپ پاسداری کریں گے. لہذا اگر احرام پہن کے وہاں گئے ہیں تو ہم نے ان کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے ان کو دھوکہ دیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے آئے ہیں اسی لیے وہ چھوڑ رہے ہیں، تو لہذا ان کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کا گناہ ہوگا. باقی دم واجب نہیں ہوگا. اب یہ الگ بات ہے انہوں نے اتنا سخت قانون کیوں بنا دیا، بڑی پریشانی ہے ضعیفوں کے لیے. تو اب یہ ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کو جواب دیں گے. لیکن ہم اگر چلے گئے احرام پہن کے ہمارا طواف ہو جائے گا، ہماری عبادت ہو جائے گی، کیونکہ شریعت کے مطابق ہم نے کوئی غلط نہیں کیا. دم واجب نہیں ہوگا لیکن حکومت کی خلاف ورزی کرنے کی کا گناہ ہوگا، دھوکہ دینے کا گناہ ہوگا. یہ اتنا فرق ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں بہتر یہ ہے کہ صحت مند ہے، نوجوان ہے تو اوپر سے ہی طواف کر لے، تاکہ وہ چھوٹا گناہ بھی، چھوٹا نہیں ہے بہرحال وہ بھی دھوکہ دینا ہے، وہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو پاک اور باز رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حج بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ادا کر رہے ہیں ان کی تمام حج کو اور تمام مناسک کو قبول فرمائے، ہر طرح سے عافیت کا اور خیر کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.